السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان فلسطین کے حالات اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر مولانا مفتی عبدالقوی عمر حسامی صاحب حیدرآبادی نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مزید علماء کرام کے بیانات کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل کرشمہ قرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور دستور ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو کچھ حالات ان کے اوپر لاتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے زندگی کے ہر موڑ میں سب سے اہم ذمہ داری اور کام یہ ہے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کے کوئی حالات مسلمانوں پر آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانوں کو یاد کریں اور قرآن مجید کا جائزہ لیں، کیا اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر اس قسم کے کوئی حالات آئے یا نہیں۔ اگر کوئی دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا ہو تو اس وقت میں مسلمانوں نے کیا عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں کیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ اس سلسلے میں کیا تھا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں ایک بہت ہی دکھ دینے والا واقعہ اور بہت زبردست دلوں کو ہلا دینے والی کیفیت ایمان والوں پر طاری ہے، اور وہ ہے پوری امت مسلمہ کا قبلہ اول مسجد اقصی کا مسئلہ، کہ مسجد اقصی کے سلسلے میں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جب سے جو نازیبہ الفاظ اور جو مسلمانوں کے دل توڑنے والی گفتگو سامنے آئی ہے مسجد اقصی کے بارے میں، آج تک سالوں سے یہودیت مسجد اقصی کے پیچھے پڑی ہوئی ہی ہے، لیکن آج تک کھلے الفاظ میں کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں آئی تھی جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اگرچہ فلسطین میں ہونے والے حالات روزانہ مسلمانوں کو دل کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن اب جو مسئلہ مسلمانوں کے درپیش ہے وہ کسی صدمے سے کم نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج امت مسلمہ کا جو تأثر اور جو ریاکشن مسجد اقصی کے سلسلے میں یہودیت کے اعلان کے بعد اور اسلام دشمن طاقتوں کے اعلان کے بعد نظر آ رہا ہے، یہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ یاد کریں اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور محافظ تھے کعبۃ اللہ کے عبد المطلب، اور آیا تھا ابرہہ لشکر کو لے کر اور نیت کیا تھا کہ ہم کعبے کو گرا دیں گے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مٹھی بھر جماعت کے سامنے ابرہہ کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ اپنے آپ کو میں نہیں کہہ پا کر ہم کہہ سکتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت تھی، اور دنیا کی وہ بڑی مخلوق جسے دیکھ کر بچے تو بچے بڑے بھی کانپ جائیں، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نظام خداوندی کو ایسے ظاہر فرمایا کہ ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ابابیل جیسے پرندوں کو بھیجا،
اور وہی تاریخ پروردگار عالم نے دہرائی جو نمرود کے خاتمے کے لیے مچھر کو بھیج کر بتائی تھی، اور دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں تحفظ کے لیے کبوتر کو بھیج کر جالے بنوانے کی شکل میں بتائی تھی، مکڑی کو بھیج کر اور کبوتر کو انڈے دے کر اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں جیسے عظیم الشان لشکر کا خاتمہ کر ڈالا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب جماعت تھی حنین کے موقع پر، لیکن حضرات صحابہ میں سے کسی کی زبان سے بس یہ جملہ نکل گیا کہ آج تو ہم ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب ہم بدر کے موقع پر 313 تھے تو 1000 پر بھاری پڑ چکے تھے، آج تو 14,000 کا تقریباً لشکر جرار ہے، آج تو ہم ان کی نسلوں کو مٹا دیں گے۔ پروردگار عالم کو یہ جملے اتنے ناپسند آئیں کہ قرآن کا حصہ بنا کر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تمہارے کتنے موقعوں پر مدد فرمائی اور حنین کے موقع پر بھی مدد فرمائی، لیکن جس وقت تم تعجب میں پڑ گئے، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، عجب میں ڈال دیا، گویا وہ عجب میں آ گئے، تو اللہ نے کہا فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور اللہ پاک کے فیصلے ظاہر ہوئے کہ لمحوں میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کردار جو مکے اور مدینے کے لوگوں نے آج تک بالکل نرم مزاجی کے ساتھ دیکھا تھا کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، انتہائی نرم مزاج والے ہیں، آپ کی گفتگو بالکل نرمی والی ہوتی تھی، لیکن اس دن حنین کے موقع پر ایک اور محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا انسانیت کی نگاہوں نے کہ آپ کھڑے ہو گئے، انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں بہادر کا بیٹا ہوں، اور اعلان کیا کہ یا للانصار یا للمہاجر، اے انصاریوں کہاں جا رہے ہو، اے مہاجر کہاں جا رہے ہو۔ لکھا ہے مورخین نے وہ بکھرے ہوئے صحابہ جیسے ہی نبی رحمت کی آواز سنے ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے، اور پھر سے جنگ ہوئی اور صحابہ نے حنین میں ایسی فتح عطا فرمائی کہ پھر تاریخ میں وہ سنہرا باب بن گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کا نظام نہ کثرت پر کامیابی کا رہا، نہ قلت پر ناکامی کا رہا۔ اگر قلت پر ناکامی مقدر ہوتی، اگر طاقت کے بلبوتے پر کامیابی مقدر ہوتی، تو اللہ قلت کی بنیاد پہ بدر میں کامیاب نہیں کرتا، کمزوری کی بنیاد پر ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کو نہیں ختم کرواتا۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر قائم رہو اور کامل ایمان پر رہو، تمہیں کوئی دنیا کی طاقت کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، حالات کے آئینے میں اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ میرے اعمال کا کیا حال ہے، میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے تقدس کا کیا حال ہے حرم محترم کے ساتھ۔ آج صورتحال کیا بن گئی کہ معاشرہ ایک الگ رخ پہ جا رہا ہے کہ کہیں گے کہ اسرائیل کو برا بلا کہا جا رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو برا بلا کہا جا رہا، اسلام دشمن طاقتوں کو گالیاں دی جا رہی، ان کے مورچے بنا کر جلانے کی کوششیں کی جا رہی، احتجاجی جلسے کیے جا رہے، احتجاجی دھرنے دیے جا رہے، ریالیاں نکالی جا رہی، لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور جو من میں آیا کرنے کو تیار ہے۔ آج کا مسلمان جذبات کی رو میں بہ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا اللہ کا وعدہ نہ احتجاجی جلسوں پر ہے، نہ ریالیوں پر ہے، نہ اللہ کا وعدہ چیخنے اور چلانے پر ہے، نہ اللہ کا وعدہ گالیوں پر ہے۔ اللہ کا وعدہ تو ایمان کامل پر ہے، وہی ایمان کامل جو صحابہ کے پاس بدر میں تھا تو اللہ نے 1000 کو دھول چٹوا دی، وہی ایمان کامل صحابہ کے یہاں احد میں تھا تو اللہ نے 3000 کے لشکر کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، وہی ایمان کامل صحابہ کے یہاں خندق میں تھا تو اللہ پاک نے 1 مہینے کی مسلسل جنگ کے باوجود صحابہ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہر محاذ پر صحابہ جہاں گئے ایمان کی دولت کی بنیاد پر کامیاب ہو گئے، لیکن آج کا مسلمان فون کی طاقت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فیس بک آپ کا ہتھیار نہیں بن سکتا، سوشل میڈیا آپ کا ہتھیار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کے یہاں عمل کی طاقت نہ ہو، نماز کی طاقت نہ ہو، قرآن کی طاقت نہ ہو، اللہ کے ذکر کی طاقت نہ ہو۔ یہ سب ہو تب یہ سوشل میڈیا آپ کے کام آئے گا۔ صرف سوشل میڈیا پر گالیاں دینے سے اور یہ کہنے سے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، مجھے بتاؤ جب 3 سال پہلے عید الفطر
کے موقع پر فلسطین میں مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی گئی. لاکھوں لوگوں نے مورچے لگوائے, پوسٹر لگوائے, بینرز بنائے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بند کر دو. لیکن کتنے گھرانے تھے کہ جن کے گھرانوں میں عید کے دن وہاں فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا اور ان کے چولہوں پر انہی کے دودھ سے شیرخورمے بنائے گئے. کون ہے بائیکاٹ کرنے والا؟ ان ڈھکوسلوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. حقیقی بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے اپنے گھرانوں سے عیسائیت کی گندگی کو نکال کر پھینکیے, اپنی بچیوں کے جسموں سے یہودیت کے لباس کو اکھاڑ کر پھینکیے, اپنی تہذیب کو اسلامی بنائیے. یہ اصل آپ کا بائیکاٹ ہوگا, یہ اصل آپ کا بائیکاٹ ہوگا. کوئی نہیں کرے گا. میں کہنا چاہتا ہوں وقتی طور پر 4 دن بائیکاٹ کریں گے پروڈکٹس کا, پھر استعمال کریں گے. اصل بائیکاٹ تو عملی بائیکاٹ ہے کہ ان کی تہذیب کو, ان کے کلچر کو, ان کے کردار کو, ان کے کریکٹر کو, ان کے نیچر کو, ان کے معاشرت کو جو آج ہمارے گھرانوں میں ہم پال رہے ہیں اس کو ختم کیجیے. یہ اصل بائیکاٹ ہوگا. آج دیکھیں مسجد اقصی پر ایسا عظیم الشان مسئلہ کھڑا ہو گیا, لیکن پھر بھی کل تک میرے جو بھائی فجر کی نماز میں مسجد کو نہیں آتے تھے آج بھی نہیں آتے. کیا بدلاؤ آیا؟ حالات تو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں. کبھی کتنا دردناک مسئلہ کہ ہمارے قبلے اول کی طرف ترچی نگاہ لگا رہا ہے دشمن. میں کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا کریں گے؟ اللہ کے گھر کو آباد کر کے, نمازیں پڑھ کر, دعائیں کر کے, اللہ کے سامنے رو کر, گڑ گڑا کر, تڑپ کر, مچل کر, بے چین ہو کر اللہ کی مدد کو آسمانوں سے زمین پر اتاریں گے, یا پھر سڑکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹل کے ٹیبلوں پر, چبوتروں پر بیٹھ کر 10 روپے کی چائے پی کر ہم لوگ بیٹھ کر مسجد اقصی اور فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان فیصلے کریں گے؟ کیا کر رہے ہیں آج ہم؟ اتنے دن ہو گیا لیکن آج تک بھی پورے معاشرے میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ معاشی اعتبار سے کوئی ایک فیصلہ اگر آ جائے حکومت کی طرف سے, پورا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. کہ بیچ میں 10 روپے کا سکہ بند ہونے کی خبر آ گئی تو تہلکہ مچ گیا تھا. مسجد اقصی کا مسئلہ تو آج سننے کو نہیں مل رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب جانتے بھی نہیں ہیں 10 روپے کی سکے کی کیسی اہمیت مسلمان بتلا رہا تھا. کاش مسجد اقصی کے تعلق سے ویسے جذبات دکھاتا کہ آج سے میرا زندگی کا چلن بدل جائے گا, میں کام کروں گا, نوکری پر جاؤں گا, ڈیوٹی پر جاؤں گا, لیکن میں ساتھ ساتھ میں نماز پڑھوں گا, مسجد کو آباد کروں گا. وہاں کی مسجد میں جا کر اقصی میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن میرے بستی کی مسجد میں تو نماز پڑھ سکتا ہوں, میرے گھر کی مسجد میں تو نماز پڑھ سکتا ہوں, میرے علاقے کی مسجد کو تو آباد کر سکتا ہوں. کتنے نوجوان ہیں جو علماء کے پاس آئے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے, مولانا مسجد اقصی کے سلسلے میں یہ دل کو تکلیف دینے والا واقعہ پیش آیا, بتائیں ہم کیا کریں اپنے معاشرے کے لیے, ہم کیا کریں اسلام کو اس دنیا میں پھیلانے کے ساتھ اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے. کتنے نوجوان آئے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جہاں دیکھو بس میسیجز کے پیچھے, شیئرنگ کے پیچھے احتجاج لگا ہوا ہے کہ بھائی شیئر کر دو احتجاج ہو گیا, میسیج کر دو احتجاج ہو گیا, لائک کر دو احتجاج ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ احتجاج کی شکل نہیں ہے. میری یہ تقریر بھی کوئی احتجاجی شکل کا حصہ نہیں ہے. یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں اپنے دل کے درد کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اسوہ نہیں ہے میرے نبی کا, یہ اسوہ نہیں ہے ہمارے صحابہ کا کہ ہم کو عملی اقدام کرنا چاہیے. بیت المقدس کے جو حالات ہیں, مسجد اقصی کے جو حالات ہیں, قرآن میں جس کا تذکرہ ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کی رحمتوں کی مرکز ہے وہ سرزمین بیت المقدس کی. مسجد اقصی کا علاقہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا حصہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب حفاظت کرے گا اپنے گھر کی, جیسے اس رب نے آج سے 1500 سال پہلے کعبۃ اللہ کو بچایا تھا, مسجد اقصی کو بھی بچائے گا. میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم کیا کریں گے. امتحان ہے میرا اور آپ کا, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس امتحان میں کہیں ہم بہک نہ جائیں, کہیں ہم راستے سے ہٹ نہ جائیں. اور وہی ہو رہا ہے کہ اعمال پر آنے کے بجائے آج بھی لوگ اعمال سے ہٹے ہوئے ہیں.
اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، احتجاجی جلسے اور ریالیاں وہ اپنی جگہ ہے، ان کی اپنی حیثیت، اپنی اپنی ضرورت پر وہ بھی کام آتے ہیں، لیکن وہی سب کچھ نہیں۔ اصل میرا اور آپ کا ایمان ہے، اصل میرا اور آپ کا عمل ہے، اصل میرا اور آپ کا کردار ہے۔ اگر ہم حقیقت میں یہودیت اور عیسائیت اور اسلام دشمن طاقتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے عمل سے بائیکاٹ کرے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارے کپڑے کیوں نہیں بک رہے ہیں؟ مسلمانوں نے وہ کپڑے پہننا چھوڑ دیے جو ہم بازار میں بیچا کرتے تھے۔ یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے اصل عملی اعتبار سے۔ پروڈکٹس کے اعلان سے، کوئی پوسٹ بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنے سے یہ بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ اصل بائیکاٹ ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو چھوڑیں، ان کے کردار کو چھوڑیں، ان کے کریکٹر کو چھوڑیں، ان کے طور طریقے کو چھوڑیں۔ یہ اصل بائیکاٹ ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی سارے مسلمانوں کے لیے میری ایک درد بھری درخواست ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ایک اہم کام جو ہم یہاں رہ کر سکتے ہیں، اپنی اپنی بستی میں، اپنے گھرانوں میں بڑی سہولت کے ساتھ، ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن، ہر نوجوان مرد عورت، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر گھر میں، ہر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ، یہ نماز میں جو پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، یہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی دعا کرنے کے لیے روزانہ میں دعا کرتا تھا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنے جیب کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن آج کی میری یہ نماز، آج کی میری یہ دعا آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے میں کر رہا ہوں۔ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہی ہمارا اصل بائیکاٹ ہوگا، یہی ہمارا اصل اللہ کے دین کے سے محبت کا ایک ظاہر ہونے والا رویہ ہوگا، اور یہی مسجد اقصیٰ سے محبت کا صحیح ثبوت ہوگا کہ اس مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء تعلیمات لے کر آئے، اور خاص طور پر دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو سربلندی کا راستہ مسجد اقصیٰ سے کروایا گیا، اسی مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہماری سربلندی کا سبب بنے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ اسلام بتلاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہم تمام کو تینوں حرمین محترمین کی عظمت اور ان کی حفاظت کے لیے بے چین و بے قرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ، 3 بھی حرم محترم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لا دے اس مسئلے میں، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے، اور صحیح بائیکاٹ کا جو تصور ہے اور عملی جامہ پہن کر، خود کو پہنا کر، ان کی تہذیب کو چھوڑ کر جو صحیح معنی میں بائیکاٹ ہے وہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔